حي على الصلاة۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم جیسے گناہ گار نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھوکوں میں بھی طاقت پیدا کر دیتے، کیونکہ اللہ کی صحبت تھوڑی دیر کے اللہ کے سامنے۔ کتنے لوگوں کو دیکھو ابھی تو کم ہو گئے، لیکن دو چار جو دوسرے ہوتے وہ مسجد کے باہر کھڑے رہتے، کبھی بچے کو اچھا ہوا نہیں جھٹکے وٹکے کھاتا ہے، نیند میں روتا ہے، تو وہ آ کر پانی کی بوتل رکھتے، بھائی ذرا دم کر دو، ذرا دم کر دو۔ اور ہم جیسے گناہ گار ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے دل سے نماز پڑھتے تو بھی اللہ تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کرتے، پھونکو اور وہ بچہ اچھا ہو جائے۔ آج بھی کافی جگہ پر ہوتا ہے۔ ہاں، تو عرض میں کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو پرانی دلی کا یہ واقعہ ہے۔ پرانی دلی میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب بڑے پرہیزگار تھے، عبادت گزار۔ رات کو عشاء کے بعد تھوڑا کام کاج کچھ کر لیتے تھے اور فوراً پھر سو جاتے تھے جلدی، اور پھر تہجد کے وقت اٹھتے تھے۔ تہجد کے بعد نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، پھر عشاء کی نماز، سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد اگر وہیں پر بیٹھے رہے ذکر الہی کرے۔ وہ حج کے ٹیمپر میں نے پڑھایا تھا سب سے، میں بولا بھائی تم ادھر ادھر بھٹکو مت، میں بولا اللہ کے بندو چلو تم کو اشراق پڑھا دیتا ہوں۔ حرم کی نماز، حرم میں اشراق پڑھائے، میرے خیال 100 تھے، کتنے نہیں بھول گیا میں، 100 تھے نا، 100 101 ایک بچہ۔ تو اشراق، ہاں تو اشراق کی نماز کا ثواب کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیے، وہیں پر بیٹھ کر ذکر الہی رہے، سورج نکل گیا 15-20 منٹ میں 2 رکعت اشراق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کامل، ہم تو کامل تھوڑی، ہم تو ناقص، کامل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کہاں پر؟ ہماری سیدھی سادی مسجد میں۔ اب حرم میں 1 لاکھ کا ثواب، تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ تم کو 1 لاکھ عمرے اور 1 لاکھ حج کا ثواب ہو۔ حج کرنا وہ الگ چیز ہے، یہ ثواب ہے۔ تو سب کے منہ میں پانی آ گیا، بہت اچھا ہو گیا کہ یہاں بیٹھ کر ہم نے 2 رکعت عشاء کی، تو پھر روزانہ کر سکتے ہو، علم ہوتا ہے تو یہ فائدہ ہے۔ خیر، تو ہاں یہ مولوی صاحب جو ہیں، مولوی صاحب بڑے نیک انسان تھے، مخلص، اچھے اللہ کے چہیتے بندے تھے۔ رات کے وقت جلدی سو جاتے تھے، تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تھے، نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، پھر تھوڑی تلاوت اور قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے۔ وہ شہر میں رہتے تھے، دلی شہر میں، پرانی دلی، لیکن نیچے جو چہل پہل، ٹانگوں کی آواز، ہلکاری کرنے والے، منڈی لگی ہوئی ہے، بوم شور، یہ وہ، اس کے وجہ سے بڑے بیزار ہو جاتے تھے کہ وقت ٹائم آواز کے وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ دل میں سوچتے تھے کہ کہیں ایسا کمرہ مل جائے کہ میں اطمینان سے عبادت کر سکوں، اللہ کا ذکر کر سکوں، تفسیر مجھے پڑھنا ہے تو میں کچھ پڑھ سکوں۔ میں ان کے یہاں پر ایک خادم تھا جس کا نام تھا احمد، ذرا جاؤ اور کوئی کمرہ تلاش کرو جہاں پر سناٹا ہو، آنے جانے والے کے چہل پہل زیادہ نہ ہو، اطمینان سے میں نماز ادا کر سکوں، کچھ ذکر کرنا ہے، کچھ تفسیر پڑھنا ہے تو اطمینان سے کر سکوں میں۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب۔ اس زمانے میں لاہور گیٹ کے پاس احمد نے جگہ ایک کمرہ دیکھ لیا، مولوی صاحب کو لے کر گئے، بتایا کہ دیکھو یہاں پر ہے۔ مولوی صاحب کو پسند ہے، کھڑکیاں تھیں، ٹھنڈی کی موسم، مولوی صاحب کو کمرہ پسند ہے، کرایہ طے ہوگا، چلو ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب آ گئے، اب یہاں پر ان کو اطمینان لگنے لگا کہ اب ٹھیک ہے عبادت کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھنڈی کی موسم نکل گئے، 2 مہینے جو تھے نکل گئے، اب گرمی کے موسم آ گئے۔ کھڑکی کھولتے نہیں، کیوں؟ کھڑکی بند ٹھنڈی کی وجہ سے۔ گرمی کی موسم آ گئی تو گرمی کے موسم میں پھر کھڑکی کھول کر صبح کے وقت کھول دیتے تھے۔ کھڑکی کیسی تھی؟ اوپر سے کھلتی تھی اور نیچے سلیے لگے تاکہ حفاظت ہو، کوئی گرے نہیں، پرانے ٹائم کی۔ اب وہ مولوی صاحب کھڑکی کھول کر تلاوت کرتے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے۔ گرمی کی جب موسم آئی، ویسے ٹھنڈی میں کھڑکی بند ہے، گرمی کی جب موسم آئی تو احمد سے ایک بار رات کو سو رہے تھے نماز، عشاء کی نماز کے بعد، گرمی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو بے چینی ہونے لگی، تو کہا کہ میاں احمد یہ ذرا کھڑکی کھول دو، یہ کھڑکی کھول دو۔ تو احمد نے کھڑکی کھول دی، اوپر کا حصہ جو کھولا کھڑکی کا، تو مولوی صاحب سوئے ہوئے، تھوڑی دیر ہوئی نہ ہوئی تو
تبلے کی آواز آنے لگی، سازندوں کی آواز آنے لگی، گانے بجانے کی آواز آنے لگی۔ ارے احمد، یہ آواز کیسی؟ تو کہا کہ ہاں یہاں پر ایک طوائف کا گھر ہے پیچھے، تو سازندوں کی آواز آ رہی، وہاں پر ان کا کوٹھا ہے، ایک عورت وہاں پر طوائف ہے، اس کا کمرہ ہے، کوٹھا ہے وہاں پر، تو آواز آ رہی۔ ارے تم نے ہم کو بتایا نہیں، تم نے ہم کو بتایا نہیں۔ ہاں تو مولوی سے کوئی بات نہیں، اگر ایسا کچھ ہوگا تو اور جگہ پر ہم کمرہ بعد میں لے لیں گے، اور ویسے بھی کیا ہے، یہ تو رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، آپ ایسے وقت پہ تو تم سو جاتے ہو، رات کے وقت تو تم جلدی سو جاتے ہو، اور صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہو، اور تہجد کے وقت تو پورا سناٹا ہو جاتا ہے، ان کا سارا کاروبار بند ہو جاتا ہے، اور پورا سناٹا، گلی میں کوئی آنا جانا بھی نہیں رہتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ وقت نکال دیں گے۔ اب ایک دن صبح سویرے اوپر کی گرمی کی وجہ سے، ویسے بھی گرمی میں کھول دیتے تھے کھڑکی رات کے وقت بند، کیونکہ آواز آ رہی میوزک کی، صبح کھڑکی کھول دیتے تھے، اور امام جو مولوی صاحب جو ہے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تلاوت کے لیے کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ سورج کی روشنی، ہلکی ہلکی روشنی گھر میں نظر آتی تھی، اور اسی میں وہ لے کر کتاب لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن کتاب پڑھ رہے تھے تفسیر کی، تو کچھ چہل پہل کی آواز آئی، گلی میں چہل پہل کی آواز آنے لگی، تو سوچا کہ کیا ہے، کیوں شور ہے، ہلکا پھلکا شور تھا، زیادہ نہیں۔ پلٹ کے جب دیکھا تو کہ جنازہ آ رہا ہے، تو دل میں سوچا کہ چلو میں جنازے کو کاندھا دے دوں۔ کتاب بند کی، نیچے اترے جلدی سے، اور جنازے کو کاندھا دیا تو جنازہ کچھ آگے بڑھ گیا۔ اب مولوی صاحب کاندھا دینے کے بعد واپس ریٹرن ہو رہے، تو وہ طوائف کا روم تھا نا پیچھے، وہاں طوائف کھڑکی میں منہ نکال کر آواز دیتی ہے اپنی خادمہ سے، اپنی کام والی کا نام ہے جمیلہ، آواز دیتی اوپر سے، جمیلہ کیا ہے بھائی جی؟ ارے دیکھو تو صحیح، جنازہ جا رہا ہے، ارے تلاش تو کرو کہ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ مولوی صاحب تو خاموش، ایک لمحے کے لیے قدم رک گئے۔ ایک فاحشہ عورت اور اس کی نوکرانی تلاش کرے کہ مرنے والا جنتی یا جہنمی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طوائف کی نوکرانی کو پتہ چلے اور میں عالم ہونے پر مجھے پتہ نہیں چلے۔ تعجب ہو گیا، جلدی سے اوپر آ گئے اور کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ اب جمیلہ جا کر کیا خبر لاتی ہے۔ تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی، جمیلہ پیچھے چلنے لگی، اور ایک آدھ 2 منٹ میں پھر واپس آئے، اور نیچے سے آواز ہے، بھائی جی مبارکباد ہو، مرنے والا جنتی ہے۔ تو وہ طوائف کیا کہتی؟ الحمدللہ۔ اب مولوی صاحب کو تو اور تعجب ہو گیا، ارے اتنے سال میں نے نکال دی کتاب پڑھنے میں، مجھے اب تک پتہ نہیں چلتا کہ جنت ہے جہنم ہے، اور یہ عورت کو پتہ چل گیا۔ احمد کو بلایا، احمد آ جاؤ، یہ طوائف سے کل کا وقت لے لو، صبح کا وقت، مجھے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، صبح کا وقت تھا، ملنے کے لیے مشکل تھا ہی نہیں معاملہ۔ جا کر گھر پر دستک دیا، طوائف نے دروازہ کھولا، کیا ہے؟ تو کہا ہمارے مولوی صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب ملنا چاہتے ہیں؟ کون مولوی صاحب؟ ارے یہاں پر جو، ہاں اچھا، یہ ہمارے نئے پڑوسی، ٹھیک ہے، کون سے وقت ملنا چاہتے ہیں؟ تاکہ چاس کی نماز کے بعد آئیں گے، صبح کا وقت 10-11 بجے۔ ہاں کوئی بات نہیں، کبھی ملنا چاہتے، کل ہے یا پرسوں، جو آپ وقت دے دو۔ نہیں کل آ سکتے، آپ کل آ سکتے۔ احمد نے جا کر مولوی صاحب سے کہا کہ کل کا وقت مل چکا ہے، اور وہ طوائف ملنے کے لیے تیار ہے، کہا کہ میں انتظار کروں گا۔ مولوی صاحب نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو اس طوائف نے کیا کیا، جو سازندے تھے، میوزیکل انسٹرومنٹ تھے، وہ سب ہٹا دیے، اور جو تصویریں تھی اس پر کپڑا ڈال دیا، خود صاف ستھری ہو کر سفید کپڑے اس نے پہن لیے، اور جو بھی اور کچھ معاملہ تھا بالکل زمین بھی بالکل صاف کر ڈالی، پوتا مار دی۔ صبح مولوی صاحب نیچے ہے، بلڈنگ کے نیچے، چھوٹی سی بلڈنگ نیچے ہے، احمد کو بھی ساتھ میں لیا ہے، کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کیا وہ اجازت دیتی ہے کہ مولوی صاحب آنا چاہتے ہیں، پہلے اجازت لو پھر ہم جاتے ہیں۔ احمد پھر گئے گھر پر، دستک دیا، دستک دینے کے بعد میں پوچھا کہ مولوی صاحب نیچے کھڑے، اگر آپ اجازت دو تو آنا چاہتے ہیں؟ ہاں آئیے ضرور آئیے۔ مولوی صاحب جب اوپر گئے تو استقبال کے لیے کھڑی تھی، دروازہ کھولا اور استقبال کے، آئیے مولوی صاحب آئیے۔ اس زمانے میں صوفہ کم بیڈ جیسا تو تھا نہیں، نقشی والی جو کرسیاں ہو رہی تھی بینچ جیسی، وہ کرسی تھی ایک طرف، سامنے کی دیوار پر دوسری کرسی، یعنی آپ نے سامنے کوئی بیٹھنا تو بیٹھ سکے۔ تو جیسے مولوی صاحب آئے تو استقبال کیا، آئیے
مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تو مولوی صاحب بیٹھ گئے ایک طرف کرسی پر اور احمد دوسری طرف بیٹھ گئے. یہ طوائف جو ہے سفید کپڑے میں صاف ستھری ہو کر وہ زمین پر بیٹھ گئی, اوپر نہیں بیٹھی, زمین پر نیچے بیٹھ گئی, دوپٹہ ہے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گئی. بولیے مولوی صاحب کیا کام تھا؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے بہن آپ پہلے اوپر تو بیٹھ جائیے, بہن آپ اوپر تو بیٹھ جائیے, یعنی مطلب نیچے کیوں, اوپر بیٹھ جاؤ. کہا کہ بہن آپ اوپر بیٹھ جائیے. تو بہن کہنا تھا کہ اس کے دل پر ایک زبردست اثر ہوا, زبردست اثر ہوا. 2 لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر رونے لگی اور سسکیاں بھر کے رونے لگی. مولوی صاحب تو ڈر گئے کہ ایسا تو نہیں کہ میں یہاں پر آیا اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو گئی. پوچھ رہے کہ بہن کیا میرے آنے پر آپ کو اگر تکلیف ہے تو میں چلا جاتا ہوں واپس. لیکن وہ سسکیاں بھر رہی ہے, اس کو رونے میں سے اوپر نہیں, کچھ جواب نہیں دے رہی, رو رہی ہے. پھر ذرا کچھ تھمی تو پھر مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا کہ میرے آنے پر اگر آپ کو تکلیف ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. تو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, کس بات پر تم کو رونا آ گیا, کیوں اتنی سسکیاں تم بھرنے لگی؟ تو پھر اس سے خلاصہ کیا کہ 12 سے 13 سال مجھ کو اس مکان میں ہو گیا, مجھ کو بھگا کر دھوکہ دے کر یہاں پر لایا گیا, میری زندگی کو ان لوگوں نے تباہ کر دی. اب اس حال میں نہیں رہی کہ میں اپنے وطن پھر سے واپس جاؤں. میرے بھائی کو میں چھوڑ کر آئی ہوں, میرے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوں, میرا بھائی مجھے یاد آتا ہے, میرے ماں باپ مجھے یاد آتا ہے. 12 سے 13 سال اس اڈے پہ ہو گیا, اس کوٹھے پر ہو گیا, اور یہ میرے کان ترستے ہیں کہ کوئی مجھے کو بہن کر کے بلاوے, کوئی مجھے بیٹا کر کے بلاوے. لیکن آج دن تک کسی نے نہ بہن کہا نہ بیٹا کہا. پہلی بار یہ کان پر یہ آواز ٹکرا کہ بہن, تو میرے دل میں درد تھا. اس درد کی وجہ سے مجھے رونا آیا اور سسکیاں بھر کے میں رونے لگی, سسکیاں بھر کے. پھر پوچھا کہ نام کیا تھا؟ جہاں آرا. پھر اس کے بعد میں خلاصے کے بعد میں پھر مولوی صاحب نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ کل میں جنازے میں شریک تھا اور اس وقت آپ نے اپنی خادمہ سے کہا جس کا نام جمیلہ, تو کہا ہاں. بولے جاؤ مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی, ذرا تلاش کر کے آؤ. تو تمہاری خادمہ گئی اور آ کر کہنے لگی جنتی ہے. بھائی جی مبارکباد ہو, جنتی ہے. اور تم نے کہا الحمدللہ. مولوی صاحب کو تو تعجب ہوا کہ ایک فاحشہ عورت ہو کر الحمدللہ کہتی ہے. تو مجھے تعجب ہوا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ آپ کی خادمہ کو کس طرح پتہ چلا کہ جنتی ہے جہنمی ہے؟ تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی مولوی صاحب بالکل آسان ہے اور بالکل سیدھی سادھی بات ہے. تو کہا کس طرح؟ تو کہا کہ کوئی جنازہ جاتا ہو, پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلو اور پیچھے چلنے والوں کو پوچھو کہ بھائی کس کی موت ہو گئی, کون ہے یہ؟ اور چلنے والے پیچھے چلنے والے بولے بھائی جب چھوڑو نا بھائی, تم کو کیا کرنا ہے, مرنے والا مر گیا, چھوڑو, مصیبت ہماری چلے گیا, تم کو کیا لینا دینا. تو سمجھ لو کہ اس کا معاملہ خطرے میں ہے. میں جہنم نہیں کہتا, اس کا معاملہ خطرے میں ہے. اور پیچھے چلنے والے یہ بولے کہ بہت اچھا نیک انسان تھا, یہ فلاں محلے میں رہتا تھا, فلاں اس کا نام ہے, بڑا نیک انسان تھا, لوگوں کو بڑی راحت پہنچتی تھی, 2-4 سال اور رہ جاتا تو ہمارے محلے والوں کو بڑے آسانی ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اللہ اس کو جنت عطا. تو سمجھ لو کہ جنتی ہے. اوہو, مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ پیچھے چلنے والے اگر مرنے والی کی تعریف کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہر لگا دیتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح. پھر مولوی صاحب نے پوچھا کہ کتنے سال ہوئے یہاں پر؟ 12 سے 13 سال. کتنے جنازے تم نے دیکھے ہوگے؟ وہ تو یاد نہیں ہے. کہ ہر جنازے کے لیے پوچھتی ہو؟ نہیں, جو موقع پر ایسا موقع ہوتا ہے تو ہم پوچھ لیتے کہ دیکھو کیا ہے. تو کہا کہ اتنے جنازے دیکھے اور تم نے تلاش کی کہ جنتی ہے یا جہنمی, کیا ہم پر موت آنے والی ہے یا نہیں آنے والی؟ ہم پر موت آئے گی نہیں آئے گی؟ تو جہاں رکھ خاموش. تو کہا کہ بہن کیا یہ بھی تلاش کیا کہ ہماری موت پر ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ہم لوگوں کی تلاش ہم نے کی, کیا ہم نے تلاش کی یا نہیں کہ جنتی ہے جہنمی؟ تو پھر رونے لگی وہ. مولوی صاحب ہمارے لیے جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے دامن میں گناہ چھپے ہوئے ہیں, ہمارے دامن میں ضعیف ماں باپ کی بددعا چھپی ہوئی ہے, ہمارے دامن میں لعنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے دوزخ کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جنت کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, جنت کا تو ہم سوچ نہیں. مولوی صاحب کہتے نہیں, اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو, بڑا غفور رحیم ہے.
احمد وہ پیکٹ لے آؤ. احمد نے پیکٹ لا کر رکھ دیا. لحاف جب کھولا تو اندر مصلی تھا. کہا کہ بہن یہ لو مصلی، نماز پڑھو، نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا اور اللہ حلال کے اسباب بنائے گا. کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری اچھی زندگی ہو؟ ہاں ضرور چاہتی ہوں، لیکن مولوی صاحب مجھے نماز نہیں آتی. ٹھیک ہے، میں شام کو لکھ کے دیتا ہوں یا صبح لکھ کر بھیج دیتا ہوں. تم کیا غزل یاد نہیں کر لیتی ہو؟ کہاں کر لیتی ہو. اشعار لوگوں کے یاد نہیں کر لیتے ہو رات بھر میں؟ تو ہاں کر لیتی ہوں. تو انسان کے کلام تم یاد کر لو گی، اللہ کے کلام کو تم یاد نہیں مولوی صاحب ضرور کریں گے میں، آپ مجھے لکھ کر دے دیجیے. ٹھیک ہے. مولوی صاحب نے پھر ایکشن کر کے دکھایا کہ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، اور ہلکی پھلکی زبان میں عورت کس طرح نماز پڑھتی ہے، ہلکی پھلکی زبان میں اشارے میں بتا دیا کہ اس طرح دب کر عورت نماز پڑھتی ہے. اچھا بہن جاؤ، یہ پردے کے پیچھے چلے جاؤ، مجھے ادائیگی بتا دو کس طرح ادا کرو گی تم. جہاں آرا نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، رکوع ہوا، پہلی رکعت ہے، پہلے سجدے میں گئی ہے. اب مولوی صاحب رونے لگے بچے کی طرح رونے لگے، اور دل میں سوچتے کہ کتنے دل ایسے ہو گئے جو ہدایت کے لیے تڑپتے ہو گئے. کتنے دل ایسے ہو گئے کہ جو ہدایت کے لیے تڑپتے ہوئے، کتنے دل ایسے ہو گئے جو اعمال کے لیے تڑپتے ہوئے، کتنے دل ایسے ہو گئے جن کے دل میں خدا کی محبت چھپی ہوئی ہے. جگہ ہے اللہ کے لیے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں. کتنے لوگ ہو گئے ایسے. یہ سوچ کر مولوی صاحب رو رہے ہیں. دوسری رکعت شروع ہوئی، 2 سجدے پورے، دوسری رکعت شروع ہوئی. دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں جب گئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے سر کو تو جھکا دیا ہے، دل کا جھکانا میرے بس کی بات نہیں. اللہ میں نے اس کے سر کو جھکا دیا، اس کے دل کو تو جھکا دے، اس کو ہدایت عطا فرما دے. رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اب 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی کہ اللہ تو میری مغفرت کر دے، تو میری مغفرت کر دے. جہاں آرا نماز پڑھنے کے بعد مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گئے پھر ادب سے. مولوی صاحب ایک بات کہوں؟ کیا ہے؟ نماز آپ نے مجھے پڑھائی، مجھے نماز تو نہیں آتی تھی، لیکن رکوع میں اور سجدے میں نے صرف سبحان اللہ پڑھا ہے اور کچھ میں نے نہیں پڑھا. لیکن یہ 2 رکعت جو نماز پڑھی ہے تو میرے دل پر عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے. اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں گناہ کروں، میں چاہتی ہوں میں توبہ کر لوں، یہ سارا کام میں بند کر دوں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، میں یہی چاہتا ہوں. تم نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گا. مصلی دے دیا، نماز شروع کر دی. یہ جہاں آرا نے نماز کو شروع کر دی. کوٹھا بند کر دیا. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن، 4 دن، پورے پرانی دلی میں بما بوم. جو ضعیف ماں باپ روتے تھے، اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے، لیکن بچے ماننے کو تیار نہیں تھے. قدموں میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، پیسے لٹاتے تھے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھے. ماں باپ روتے تھے. جب پتہ چلا کہ طوائف نے سچی توبہ کر لی ہے تو ماں باپ دعا دینے لگے کہ اللہ اس کو بھلا کر، اللہ اس کا بھلا کر، اللہ اس کی تو مغفرت کر دے، اللہ تو اس کی مغفرت کر دے. جو پرہیزگار لوگ تھے وہ بھی خوش ہو گئے کہ طوائف اتنی مشہور طوائف، اس نے توبہ کر لی. وہ بھی دعائیں خیر کرتے تھے. سیدھے سادھے ہمارے جیسے انسان جو مذہب سے زیادہ تعلقات نہیں، کچھ نہیں جانتے، وہ لوگ بھی دل میں خوشی ہوئی کہ بہت اچھا کیا، اس کے لیے دعائیں خیر. ساری دعائیں اس کے دامن میں جمع ہو گئی. اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اب 2-4 دن ہوئے تو لوگ تلاش کرتے کہ پھر جاوے جہاں آرا کے پاس. نیچے منع کر دیا جاتا تھا. جمیلہ کہتی تھی کہ نہیں بھائی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں مت. لیکن جبراً ایک آدمی آ گیا ایک دن، 4-5 دن کے بعد، کچھ پیسے کی رقم لے کر آیا. چلو ٹھیک، اس کو آنے دو. اس کو بٹھایا. میں صرف بیٹھنا چاہتا ہوں، صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ رقم رکھ دی قدموں کے پاس. جمیلہ نے جہاں آرا نے اس کا ہاتھ نہیں لگایا. تو کہا کہ آپ کو معلوم میں نے کوٹھا بند کیا؟ ہاں معلوم ہے. کیوں بند کیا؟ نہیں معلوم، میری طبیعت خراب تھی. پھر ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے میرا علاج کیا. اب کچھ طبیعت سنبھلی ہے میری، اور انہوں نے ایک نسخہ پیش کیا میرے پاس کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہو کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اگر بات کرنا ہے تو بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا شخص جو آیا اس کو کہا گیا 2 رکعت، تو بیچارہ کمرے کے کنارے پر جا کر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی. جیسے سر سجدے میں رکھا تو اس طوائف جہاں آرا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ جیسے تو نے مجھ کو نوازا اس بندے کو بھی تو نواز دے. تھی طوائف
لیکن یہ یاد رہے سچی توبہ کرنے والے کی اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ سچی توبہ کرنے والے کی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہوتا ہے کہ سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ گناہ معاف کرنا الگ چیز ہے، 1,00,000 گناہ ہے، کبھی کبھی اللہ اتنے اپنی رحمت میں جلال میں آ جاتے ہیں، جمال میں آ جاتے ہیں کہ گناہ کرنے والا توبہ ایسی توبہ کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ ان کے گناہ، چلو 1,00,000 گناہ، 1,00,000 نیکی کر دو، اس کو تبدیل کر دو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ طوائف اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو چکی تھی، سچی توبہ والی تھی، اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اس کا دل تبدیل ہو گیا، آ کر کہتا ہے کہ اب میں آج بات نہیں کروں گا، پھر کبھی جب موقع ہو۔ جب چلنے لگے تو پیسے اٹھا کے دے، بھائی پیسے آپ کے لے لو بھائی، پہلے بھائی نہیں اب بھائی آپ کے پیسے لے لو، پھر گھر میں سے نکال کر اور پیسے، جاؤ تمہارے بچوں کے لیے کچھ شیریں لے لینا، یا اس پیسے سے تمہاری عورت کے لیے کچھ کپڑے لے لینا، جاؤ۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اس طریقے سے گھر کا جتنا سر و سامان تھا، جتنی دولت تھی لٹا دی، جو آنے والے تھے ان کو لٹا دی، پورا معاملہ ختم۔ جتنے سازندے تھے وہ سب پھینک دیے، جتنے تصویریں تھے اٹھا کے پھینک دی۔ اب گھر میں سناٹا ہے بالکل۔ اب جہاں آرا کو ایک ہی فکر ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں، اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں، اللہ مجھ کو معاف کرے گا یا نہیں۔ رو رو کر نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے تو معاف کر دے۔ بیمار پڑ گئے، اسی فکر میں بیمار پڑ گئی۔ کیا ہم کبھی کرتے اسی فکر؟ کتنے گناہ ہو جاتے، نہ جانے کیسی کیسی منزلوں پر ہم قدم رکھ دیتے ہیں، لیکن دل ہلتے نہیں جگہ سے۔ یہ تو بیمار پڑ گئے توبہ کرتے کرتے، اللہ سے معافی مانگتے بیمار پڑ گئے۔ مولوی صاحب کو بلایا، جب زیادہ بیمار پڑی تو مولوی صاحب کو بلایا کہ دیکھو مولوی صاحب، دیکھو میرے گھر کی طرف، بالکل خالی سناٹا ہوا نہیں، کتنا ہرا بھرا گھر تھا میرا، کتنی تصویریں تھیں یہاں پر، کتنے ہرے بھرے پردے تھے، کیسا ماحول تھا، کتنے سازندے تھے، کتنے میوزیکل انسٹرومنٹ تھے، چہل پہل تھی، گانا اور اشعار سب چلتے تھے، کتنی دھمال تھی، ساری چیز میں نے ختم کر دی۔ مولوی صاحب ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے بہن، کیا ہے؟ مولوی صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساری چیز میں نے ختم کر دی ہے، اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ضرور اللہ معاف کرے گا، تم نے سچی توبہ کی، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ پھر پوچھتی ہے کہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ ہاں اللہ ضرور تم کو معاف، تم نے سچی توبہ کی ہے۔ مولوی صاحب کو احساس ہو گیا کہ جہاں عرب بے بس ہے، بے چین ہے، اس کو یہ ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کافی لوگوں کی میں نے بددعا لی، کافی ضعیف ماں باپ کی بددعا میں نے لی ہے، میں نے دولت ان کی لوٹ لی ہے، لوگوں کی زندگی تباہ کر دی، کتنی عورتوں کی زندگی میں نے تباہ کر دی، نہ جانے میری کیا مغفرت ہوتی یا نہیں۔ بس ایک ہی خیال، ایک ہی بے بسی، ایک ہی بے چینی کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب سمجھ گئے کہ جہاں آرا کے دل میں ایک ہی فکر ہے کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، سمجھ گئے۔ اور مولوی صاحب کو یہ بھی احساس تھا کہ سچی توبہ کرنے والے کی اللہ مغفرت بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی گناہوں کو نیکی میں بھی تبدیل کرتے، وہ احساس تھا۔ اور یہ کیس بھی ایسے ہی کیس تھا، پشیمانی کا جو مقام تھا ایسے ہی کیس تھا۔ مولوی صاحب نے جذبے میں آ کر کہا بہن ایک چیز یاد رہے کہ خدا پاک کی قسم، قیامت کے روز تمہاری نیکی اللہ ایک بھی قبول کرے یا نہ کرے، تمہاری نیکی اللہ تعالیٰ ایک بھی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میرا وعدہ ہے میں تمہارا بھائی ہوں، کل قیامت کے روز میں تمہارا بھائی ہوں، اگر تمہاری ایک نیکی بھی اللہ نے قبول نہ کی تو میں تم کو وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کی عبادت تمہارے نامہ اعمال ڈال دوں گا، اور اللہ سے کہوں گا اللہ میری بہن کی مغفرت کر دے، میری بہن کی مغفرت کر دے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہارے وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت کرے گا۔ جہاں آ رکھی تھی بس میں یہی سننا چاہتی تھی مولوی صاحب، اب مجھے اطمینان ہے، میں یہی چاہتی تھی کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ اب مولوی صاحب رخصت ہو گئے، کچھ دن کے بعد اور زیادہ بیمار پڑی، پھر بلایا یہ کمرے کو مسافر خانہ بنا دینا، مسافر خانہ بنا دینا۔ پھر کہتی ہے کہ جو آپ نے بولا ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا، پر اسی بات پر میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دوں گی، اللہ کے حوالے کر دوں گی۔ مولوی صاحب کہتے کوئی فکر مت کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور۔ اب موت ہو گئی، موت ہو گئی 2-4 دن میں، پوری دلی میں بما بوم، پوری دلی میں بما بوم۔ جو ضعیف ماں باپ تھے
وہ بھی رو رہے، پرہیزگار لوگ رو رہے، دنیا دار جو لوگ تھے وہ بھی رو رہے کہ کیا عورت تھی، سچی توبہ کری. اتنی مشہور طوائف، اس نے توبہ کر لی اور پورے مال کو لٹا دیا اس نے. عجیب سی کیفیت تھی توبہ کی. گلی جو تھی وہ چھوٹی تھی، بہت زیادہ چوڑی نہیں تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ 700 سے 800 آدمی اس کے جنازے میں شریک ہوئے. جنازے کی نماز ادا ہو گئی اور جنازہ جب چلنے لگا تو مولوی صاحب بھی نیچے آ گئے تھے پیچھے. جمیلہ جو کام والی تھی وہ نیچے مکان کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. افسوس، چپ، زبان پر ایک لفظ زبان پر نہیں. مولوی صاحب آئے قریب، جنازہ جب چلنے لگے اور پیچھے جب لوگ چلنے لگے تو مولوی صاحب آ کر پوچھتے جمیلہ سے، جمیلہ، ہاں مولوی صاحب، ارے کیا تم تلاش نہیں کرو گی؟ ہر دم تم تلاش کرتی تھی کہ مرنے والا جنتی ہے یا نہیں، یا جہنمی ہے، ہر دم تلاش کرتی تھی، آج تم تلاش نہیں کرو گی؟ خاموش، جواب نہیں. پھر مولوی صاحب پوچھتے کیا تلاش نہیں کرو گی جمیلہ؟ تو کہتے کہ میری ہمت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے. کیا تم کو تمہاری بائی نے نہیں کہا تھا کہ میری موت کے بعد مولوی صاحب کا خیال کرنا، مولوی صاحب جو کہے وہ کرنا، بات ماننا ان کی؟ آپ کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ہاں کہا تھا. میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ تلاش کرو، جاؤ تمہاری بائی سے پوچھو، بائی جی سے جا کر پوچھو کہ بتاؤ کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، جاؤ پوچھو. بڑی ہمت کے ساتھ پھر وہ اٹھی ہے اور پھر پیچھے جنازے کے پیچھے چلنے لگی. وہ عام طور پر جو پوچھتی تھی اسی طریقے سے جب چل رہی تھی، ایک ضعیف انسان لکڑی کے سہارے سے چل رہا تھا. آخری میں ضعیف 80 سال کے قریب، 80 سے زیادہ ہوگی، لکڑی کے سہارے سے چل رہا تھا. پیچھے جمیلہ گئی اور وہ چاچا کے ساتھ، مجمع آگے ہے، یہ چاچا پیچھے لکڑی کے سہارے دھیرے دھیرے چل رہے، ساتھ میں چلنے لگی. اور جمیلہ اس ضعیف انسان سے پوچھتی ہے، مولانا سے، کہ کیا آپ جنازے کے ساتھ میں ہو؟ تو اس ضعیف انسان نے دیکھا نہیں، جمیلہ کی طرف دیکھا نہیں، وہ اپنی دھن میں چل رہے تھے. کہا کہ ہاں، ایسا چہرے سے، ہاں جنازے کے ساتھ. اس طوائف کے جنازے میں ہو، اس طوائف کے جنازے کے ساتھ میں ہو. تو پھر انہوں نے پلٹا، نظر پلٹ کر دیکھا کہ کون کہتا ہے. جمیلہ کی طرف نظر ملا کر کہنے لگے کہ بیٹا اس کو طوائف مت کہو، اس کو طوائف مت کہو. تمہیں کیا معلوم، میں تو فلاں مسجد کا امام صاحب ہوں، یہ عمر میری ہو چکی، امامت کرتے کرتے میری عمر ہو چکی، لیکن میرا لڑکا جو ہے اس عورت کا دیوانہ تھا. اس عورت کا میرا لڑکا جو دیوانہ تھا، لاکھ منانے پر نہیں مانتا تھا. مجھے بڑا افسوس تھا کہ نہ جانے ایسی کون سی غفلت میری زندگی میں ہو گئی کہ میرا بچہ گمراہ ہو گیا. مجھے افسوس تھا، انجام مجھے پتا نہیں. میں امامت کرتا ہوں لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں یا جنت میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ میری اولاد گناہ کے اندر مبتلا ہے. نہ جانے مجھ سے کیا غفلت ہو گئی. تو میں بڑا پریشان اور پشیمان تھا. لیکن ایک دن آ کر یہ بچہ کہنے لگا کہ والی صاحب، جہاں آ رہا نے مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا. کیسی وہ 2 رکعت نماز تھی. نماز جب پڑھی ہے میں نے تو میرے دل کی کیفیت پوری تبدیل ہو چکی. اب گناہ کرنے کا جی نہیں چاہتا والی صاحب، بلکہ گناہوں سے نفرت ہو گئی ہے. آپ جب آپ کہیں گے تو مسجد کی خدمت، تو میں مسجد کی خدمت کرنے کو تیار ہوں، جو آپ کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہوں. اس دن میرے دل میں بڑی ٹھنڈک پہنچی اور میں نے اطمینان کی سانس لی کہ چلو میرے بچے نے توبہ کر لی، اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا. بیٹا اسے طوائف مت کہو، اسے طوائف مت کہو. پھر دھیرے دھیرے چلتے چلتے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھ، میں تو تجھ کو نہیں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، لیکن میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ کل قیامت کے روز لوگ اس کو طوائف کہتے ہیں، اس کے پاس گناہ بھی ہو گئے، اس کے پاس توبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ کل قیامت کے روز کاش کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل بھی اس کا قبول نہ کرے، کاش کہ اس کا ایک عمل بھی قبول نہ کرے. تو ضعیف انسان، سفید داڑھی تھی، داڑھی میں ہاتھ ڈال کر کہتے کہ بیٹے میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ خدا پاک کی قسم، یہ بوڑھا جو ہے نا، یہ سفید داڑھی والا بوڑھا اپنی پوری زندگی کی بات لگا دے گا، پوری زندگی کی بات لگا دے گا، اور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مغفرت کر دے. اس کی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ میری بات رکھ لیں گے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا، اللہ میری بھی مغفرت کر دے گا. میں تجھ کو بس یہ کہنا تھا کہ چیخ اٹھی جمیلہ، چیخ نکل گئی، چیخ نکل کر بھاگ کر آ کر کہتی مولوی صاحب، جہاں آ رہا کامیاب ہو گئی،
مولوی صاحب جہاں ہارا کامیاب ہو گئی، مولوی صاحب جہاں ہارا۔ مولوی صاحب کو بھی اطمینان ہو گیا کہ آخرکار اللہ نے اس عورت پر کرم کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ ہے عبادت اللہ کی۔ اللہ کی جانب سے ایک ہی عبادت کا طریقہ ہے، چاہے پیغمبر ہو یا مجھ جیسا گناہگار ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، اہل بیت ہو، حسن ہو، حسین ہو، علی ہو، امام باقر ہو، عبد القادر ہو، خواجہ اجمیری ہو، سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے عبادت کا، اور وہ عبادت ہرگز معاف نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، سیکھ لے، مسجدوں کا آباد کرے، آپ اپنے گھروں کا آباد کرو، نماز سیکھ لو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہر مسئلہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، نماز کے ذریعے سے ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، نماز کے ذریعے سے ہر اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دن کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر میں آ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بچہ مر گیا ہے تو فوراً 2 رکعت نماز ادا کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کیا کہ ہاں 2 رکعت۔ ہم کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر سکون ملے، سکھ ملے تو ہم جھک جاوے، اور دکھ ملے تب بھی جھک جاوے۔ میرے بچے کی موت بھی ہے، اس لیے 2 رکعت نماز ادا کر دی، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عرض آخر میں یہ کہتا ہوں، یہی پیش کرتا ہوں کہ یا قرآن کی آیات میں 2 مخلوق کو پیش، جنات اور انسان کو، کہ میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ساری چیز میں گلتان ہو جاتا ہے، غفلت کرتا ہے، نادانی کرتا ہے، اور یاد دلانا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر یہاں یاد دلاتا ہے کہ تم سب کچھ کرو لیکن مجھے مت بھولو۔ دنیا کو تم یاد کرتے ہو تو تم مجھ کو بھی یاد کرو۔ بس اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا من۔ حي على الفلاح. حي